اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین و امام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صلوات علی محمد وآل محمد تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ اس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات کے اضافے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یار یہ سرفراز بھائی کسی کو کہیں آواز بڑھائیں اس کی ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ہماری گفتگو جاری تھی خطبہ حمام کے موضوع پر، اور مسلسل خطبہ حمام کے ذیل میں صاحبان تقوی کی صفات آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے۔ وہ مشہور و معروف خطبہ کہ جب مولا کے پاس ایک حمام نامی صحابی آیا، علماء کرام میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں حمام ابن عبیدہ تھا، بعض کہتے ہیں حمام ابن شریح تھا۔ جب مولا کی خدمت میں آیا اور مولا سے کہا کہ بتائیے کہ متقی کسے کہتے ہیں، تو مولا نے ابتداءً مختصر جواب دیا اور کہا حمام اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واحسن، اچھے کام کرو، بس۔ اور مولا نے جواب دینے سے گریز کیا۔ جب حمام نے اصرار کیا اور کہا کہ مولا آپ بتائیے کہ متقیوں کی صفات کیا ہوتی ہے اور ایسے بیان کیجئے کہ میں اپنے سامنے متقی کو مجسم ہوتا ہوا دیکھ لوں، تو اب مولا نے بیان کرنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے صفتیں بیان کی، اور مولا نے 110 صفات کو بیان کیا۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ زیادہ ایکو تو نہیں ہو رہا؟ گونج رہی آواز؟ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا نے 110 صفتیں بیان کی، اور 110 صفتوں کا سلسلہ مولا کی جانب سے نہیں رکا، بلکہ حمام 110ویں صفت سن کر گش کھا کر گر گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو مولا نے کہا میں جانتا تھا کہ اہل تقویٰ کے دلوں پر نصیحت کا ایسے ہی اثر ہوتا ہے، اور مولا نے یہاں پر آ کر صفات کو روکا۔ الحمدللہ اس میں سے ہم اب تک کتنی بیان کر چکے ہیں؟ 96 ہوئی ہے، پکی بات ہے؟ اچھا، 96 صفت بقول عمران بھائی کے جو ہے وہ بیان ہو چکی ہے ہماری اب تک، اور کافی جو ہے وہ ایک لمبا گیپ آ گیا درمیان میں 2 خطبوں کا۔ آخری جو صفتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ یہ بیان کی تھی کہ جو اسے یاد دلایا جائے گی اسے بھولتا نہیں ہے۔ یعنی ایک بندے نے اسے آ کر نصیحت کی، اسے سکھایا، اسے بتایا کہ دیکھو فلاں کام تم غلط کر رہے تھے یا فلاں اچھائی تم میں ہونی چاہیے، تو یہ ان چیزوں کو فراموش نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ولا ینابذ بالالقاب، یہ لوگوں کو برے ناموں سے نہیں پکارتے، اور بتایا تھا کہ یہ بیماری جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے نام بگاڑنے کی، لیکن جو ہے وہ روایت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ولا یضار بالجار، اور یہ متقی وہ ہوتا ہے جو پڑوسیوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہاں تک ہماری جو ہے وہ گفتگو پہنچی تھی۔ آج اگلی صفت بیان کرنی ہے آپ کے سامنے کہ متقی کون ہوتا ہے۔ اگلی صفت مولا نے بیان فرمائی ولا یشمت بالمصائب، فرمایا یہ متقی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، ہم نے ہمارے زمانے میں کئی افراد ایسے دیکھے ہوں گے جو آپ
دیکھیں زبان پر اور سامنے آ کر بڑی خوشی کا اظہار کرتے اور ان کے سامنے بڑا اچھا بنتے اور ان کی جسے ہم کہتے ہیں چاپلوسی وہ بہت اچھے سے کرتے ہیں، لیکن جب ان سے جدا ہوتے ہیں اور ان سے الگ ہوتے ہیں تو ان کی مصیبتوں پر، جس مصیبت میں وہ گرفتار ہیں تو اس پر خوش ہوا جاتا ہے، یا وہ جس خوشی میں اس سے جو ہے وہ انسان کڑتا ہے، اس سے انسان جلتا ہے۔ ایسے کئی افراد معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے سامعین محترم، یہ والی جو صفت ہے کہ دوسروں کے مصائب پر خوش ہونا اور دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جلنا، اسی کو حسد کہا جاتا ہے، صحیح ہے، اسی کو حسد کی علامتوں میں شمار کیا گیا۔ اگر انسان کو چیک کرنا ہو کہ اس کے اندر حسد پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، فلاں شخص کے متعلق، فلاں دوست کے متعلق، فلاں بھائی کے متعلق اس کے اندر حسد ہے یا نہیں ہے، تو کئی علامتیں بیان کی، لیکن اس میں سے 2 علامتیں یہ ہیں کہ دیکھیں کہ اس کی خوشی میں انسان خوش ہو رہا ہے یا اس کی خوشی میں انسان کو جلن محسوس ہو رہی ہے۔ اور دوسری صفت، ایسا تو نہیں کہ اس کو مصیبت میں دیکھ کر انسان کو خوشی ملتی ہے، اچھا ہے یار وہ مصیبت میں اور اس پر مصیبتیں آئے، صحیح ہے، اگر اس کے ساتھ بالفرض اتنا لاس ہوا ہے اور ہو جاتا، کیوں؟ تاکہ بالفرض میں اس کا کمپیٹیٹر ہوں تو مجھے جو ہے وہ مزید فائدہ ہو کسی بھی لحاظ سے، تو اسے جو ہے وہ حسد کی علامتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیے، حسد کی بھی ایک پوری تاریخ رہی ہے، کہاں کہاں حسد ہوا اور اس کی بالکل جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے۔ سب سے پہلا حسد کہاں ہوا، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جزاکم اللہ۔ دیکھیے قابیل نے جو حابیل کا قتل کیا، یہ مرڈر تو بعد میں ہوا ہے، یہ قتل جو ہے وہ دوسرا گناہ ہوگا گویا، لیکن پہلا گناہ اس سے بھی پہلے کہ زمین پر جب جناب آدم کو بھیجا گیا تو پھر جب یہ نسل بڑھنا شروع ہوئی اور جناب حابیل اور جناب قابیل آئے تو سب سے پہلا گناہ جو اس روئے زمین پر ہوا وہ کون سا ہوا کہ حسد کیا گیا، صحیح ہے، قابیل نے حابیل کو حسد کیا۔ بتائیے کس چیز کا حسد تھا، کس چیز کا حسد کیا؟ اچھا دیکھیے، یہ قتل ایسا تھا، یہ بعض اوقات جو ہے وہ بچوں سے بونس میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا وقت تھا کہ جب پوری جو ہے وہ 1/4 دنیا ختم ہو گئی تھی، صحیح ہے، 1/4 جو ہے وہ دنیا ختم ہو گئی تھی، وہ یہی وقت تھا کہ اس وقت کون کون موجود تھا؟ جناب آدم، جناب حوا، حابیل اور قابیل۔ تو جب حابیل کا قتل ہو گیا تو جو ہے وہ 4 ہی لوگ تھے پوری دنیا میں، اور جب ایک چلا گیا تو گویا جو ہے وہ 1/4 دنیا ختم ہو گئی۔ اچھا کیا وجہ تھی کہ قابیل نے جناب حابیل سے حسد کیا تھا؟ کس بنیاد پر؟ قربانی کا مرحلہ بعد میں آیا تھا، یہ تو بعد میں امتحان لیا گیا۔ حسد کس بات پر ہوا تھا؟ کس کی خوبصورتی پر؟ نہیں، کس بات پر حسد ہوا تھا؟ یہ تو سب سنتے ہیں حسد ہوا تھا، حسد ہوا کس بات پر تھا؟ دیکھیے جو قصص الانبیاء میں علماء نے بیان فرمایا وہ یہ کہ جناب حابیل کی، اب جو ہے وہ تقدس ہے اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں، جناب حابیل کی اہلیہ جو ہے وہ خوبرو تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ قابیل نے حسد کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر واقعات بڑھتے رہے اور معاملات یہاں تک پہنچے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، صحیح، حسد کی بنیاد پر۔ یہ پہلا جو ہے وہ دنیا میں جو گناہ ہوا ہے وہ حسد ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور قتل جو ہے وہ بعد میں ہوا، تو یہ حسد کی ایک باقاعدہ طور پر ہسٹری ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد حسد جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کیا، صحیح ہے، جس کی وجہ سے جناب یوسف کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اچھا وجہ کیا تھی حسد کی؟ حسد کی وجہ یہ تھی کہ جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف سے کیونکہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ حسد ہو گیا۔ اچھا کوئی بتائے گا جناب یعقوب کو پیار کیوں تھا جناب یوسف سے بہت زیادہ، کیوں اتنا پیار کرتے تھے؟ اسلام تو انصاف کا حکم دیتا ہے، صحیح ہے، لیکن جناب یعقوب علیہ السلام کچھ وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ محبت کرتے تھے جناب یوسف علیہ السلام سے۔ حق کے ولایت رکھتے تھے؟ نہیں، قریب ہے جواب لیکن یہ نہیں ہے۔ اور کوئی؟ جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ کیوں پیار کرتے تھے؟ ارشد بھائی آپ کے لیے سوال ریپیٹ کیا ہے میں نے۔ اچھا نبی تھے، ایک وجہ یہ ہے، 3 بنیادی وجوہات تھی جس کی وجہ سے جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام کم سن تھے، صحیح ہے، چھوٹے تھے سب سے، اور دوسرا یہ کہ بن ماں کے تھے، صحیح ہے، یعنی ان کی والدہ نہیں تھی اور والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں ایک بچہ کم سن بھی ہو گھر میں اور اس کی ماں بھی نہ ہو تو ایک انسان کی فطرت ہے کہ اس پر زیادہ پیار آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ پیار کیا جائے، زیادہ لگاؤ لگایا جائے اس سے۔ لہٰذا جناب یوسف علیہ السلام سے پہلی وجہ پیار کرنے کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بن ماں کے تھے اور کم سن تھے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ حسین تھے جناب یوسف علیہ السلام۔ اب آپ سوچیے کہ آج تک جناب یوسف علیہ السلام کی حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو جب جناب یوسف علیہ السلام سامنے ہو تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ لہٰذا جناب
یوسف علیہ السلام سے حسین ہونے کے اعتبار سے بھی پیار کرتے تھے، اور تیسری وجہ کہ پروردگار عالم نے انہیں نبوت عطا کی تھی، ٹھیک ہے. اور پھر وہ بعد میں سارے واقعات ہوئے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور جب جناب یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو منع فرمایا کہ دیکھو کسی کو بتانا مت، ورنہ جو ہے وہ بہت تمہیں پریشان کیا جائے گا. لیکن جو ہے وہ ایک زوجہ نے سن لیا اور سارے بچوں کو بتا دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ یہ سارے سلسلے جو ہے وہ شروع ہوئے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا. تو پہلا حسد دنیا میں ہوا جب جناب حابیل کو قتل کیا گیا، قتل بعد میں ہوا تھا. جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہوا اور ان کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا گیا. اچھا، آج بھی حسد کیا جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کو، لوگوں میں بھی حسد ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے بھی حسد کیا جاتا رہا. صحیح ہے، باقاعدہ قرآن میں جو ہے وہ آیت ہے کہ ہم یحسدون الناس، کیا دیکھتے نہیں کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں کچھ لوگوں سے. کن سے حسد کرتے ہیں؟ جنہیں اللہ نے جو ہے وہ کتاب عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے اپنے پاس سے ملک عظیم عطا کیا ہے، ان سے حسد کرتے ہیں. امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مولا نے کہا ہماری بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ کتاب بھی عطا کی ہے، یعنی رسول اللہ پر قرآن بھی اترا، اور پروردگار عالم نے ہمیں ملک عظیم عطا کیا ہے، یعنی پروردگار عالم نے پوری کائنات کے گویا تصرفات ہمیں عطا کیے. اس بنیاد پر لوگ حسد کرتے ہیں کہ انہیں اتنے فضائل کیوں عطا کیے گئے. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر باوا سے بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ حسد کی مختصر سی تاریخ بیان کیوں کی جا رہی ہے کہ مولا نے متقی کی ایک صفت بیان فرمایا یہ جو متقی ہوتا ہے یہ دوسروں کو مصائب میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو مصائب میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، صحیح ہے، یا بعض اوقات دعا بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اور زیادہ انہیں مصیبت میں ڈالے. نہیں، یہ علامت جو ہے وہ حاسد کی ہے. اور بلکہ شیطان جو ہے وہ اس حربے کو بہت زیادہ اپناتا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ یہ حسد وہ گناہ ہے جو نیکیوں کو بالکل زیرو پر لے کر آتا ہے. صحیح ہے، ایک انسان نے بالفرض 30 سال 40 سال نیکیاں کی اور بہت اچھے کام کیے، بہت خیرات کرتا رہا، بہت صدقے دیتا رہا، اور جو ہے وہ نہ جانے کتنے مسجدیں بنواتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، ہر چیز اس نے کی، لیکن بالفرض ایک حسد کر دیا. صحیح ہے، تو حدیث موجود ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. صحیح ہے، انسان جب مر گیا تو پہنچے گا تو زیرو ہوگا، اکاؤنٹ بالکل ختم ہو گیا، سب کچھ چلا گیا ہاتھ سے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے امیر المومنین کی محبت کے بارے میں کہ امام علی علیہ السلام کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. امام علی کی محبت گناہوں کو ختم کرتی ہے. اور حسد کے بارے میں کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ حسد کی بنیاد پر اپنی نیکیوں کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، سرے سے اس کی نیکیاں بچتی ہی نہیں. تو یہ شیطان بہت زیادہ حربہ اپناتا ہے کہ کسی کو حسد میں مبتلا کر دیا جائے. اگر حسد میں مبتلا کر دیا تو آٹومیٹکلی اس کی ساری نیکیاں چلی گئی اور گناہوں میں ایک طرف جو ہے وہ اضافہ بھی ہو رہا ہے. بلکہ آپ جانتے پرانے زمانے میں یہ رسول اللہ چونکہ تمام امت کے لیے رحمت ہے، اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے امت مرحومہ، یعنی ایسی امت جس پر رحم کیا گیا ہے. کئی چیزیں جو پہلی امت میں ہوتی ہے لیکن ہم میں نہیں ہے. صحیح ہے، بالفرض پہلی امت پر اگر عذاب ہوتا تھا تو انہیں مسخ کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بالفرض انسان تھے بغیر چھلکے والی مچھلی میں تبدیل ہو گئے. صحیح ہے، یہ پوری قوم کیا ہوئی؟ مسخ ہو گئی. لیکن ہماری امت میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کیونکہ رسول اللہ کی ہم امت ہے، امت مرحومہ ہے، رحم کیا گیا. اسی طریقے سے پرانی جو امتیں تھیں ان پر 50 نمازیں فرض تھی بالفرض. ٹھیک ہے، وہ 50 نمازیں پڑھا کرتی تھی، ہم پر نہیں ہے. صحیح ہے، اسی طریقے سے ان کے یہاں روزہ اگر بالفرض کسی نے رکھا اور افطار پر وہ سوتا رہا، کچھ دیر بعد اٹھا، اب اسے افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ روزہ کنٹینیو ہوگا، اگلے دن جو ہے وہ افطار پر وہ کھا سکے گا. صحیح ہے، پرانی امت میں ہوتا تھا، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں. بالفرض اگر کوئی سو گیا رات کو 12 بجے بھی اٹھا تو کھا سکتا ہے. صحیح ہے، یہ رسول اللہ کی امت ہے، امت مرحومہ ہے، اس لیے جو ہے وہ ہمیں یہ کئی چیزیں حاصل ہوئی ہیں. ایک اور چیز کیا حاصل ہوئی، وہ یہ کہ ہمارا شیطان سے براہ راست جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے. صحیح ہے، پرانی امت میں ہوتا تھا شیطان آ جاتا تھا، لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی شیطان کی، اور بعض اوقات نبیوں کے پاس آ جاتا تھا، بعض اوقات لوگوں کے پاس آ جاتا تھا، اسے بہکانے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی تھی. ہمارے میں یہ ہے کہ نہیں، شیطان جو ہے وہ براہ راست آ کر نہیں سامنے آتا، بلکہ وسوسہ ڈالتا ہے دل میں بس. پرانے زمانے میں شیطان جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا. حسد کے اوپر بات ہو رہی ہے. آیا کہاں پر؟ فرعون کے پاس. ٹھیک ہے، فرعون کے محل میں داخل ہوا. فرعون آپ جانتے ہیں جو خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے، تکبر میں مبتلا ہے، غرور میں مبتلا ہے، غرور کے نشے میں. جب اس کے محل میں داخل ہوا شیطان تو اس کے جو ہے وہ کمرے تک پہنچ گیا، اس حجرے تک جہاں پر فرعون جو ہے وہ آرام کیا کرتا تھا. اور شیطان نے اس کمرے پر آ کر دستک دی. جیسے ہی دستک دی تو فرعون غرور کے نشے میں اور تکبر کے نشے میں، کون ہے، کس کی مجال ہے کہ میرے کمرے تک آ گیا اور جو ہے وہ میرے حجرے پر آ کر دستک دے رہا ہے، یہ میرا سونے کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے، کون ہے؟ تو شیطان نے جو ہے کہا کہ تو کیسا خدا ہے جسے یہی نہیں پتا کہ تیرے کمرے کے باہر کون کھڑا ہوا ہے، تو کس طریقے سے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تجھے یہ بھی نہیں پتا تیرے کمرے کے باہر کون ہے. تو پھر فرعون جو ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ اکثر پہلے جو ہے وہ آتا رہا ہے اور پہلے جو ہے وہ ملاقات ہوتی رہی ہے. سمجھ گیا شیطان، اندر بٹھایا، دونوں پارٹنر ہے گویا، اندر بٹھایا اپنے پاس.
ہاں بھائی کیسے آنا ہوا, اور آپس میں جو ہے وہ بالفرض فرعون اس سے بات چیت کر رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ فرعون نے ایک سوال کیا, اور فرعون نے یہ سوال کیا, کہا کہ تو لوگوں کو بہکاتا ہے اور لوگوں کو راہ راست سے ہٹاتا ہے, صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے, تو بتا کہ سب سے زیادہ تیرے لیے آسان حربہ کون سا ہے, اور سب سے زیادہ تجھے خوشی کب ہوتی ہے, اور تعجب بھی کس پر ہوتا ہے. کہا مجھے ایک گناہ ایسا ہے جس پر خوشی بھی ہوتی ہے, تعجب بھی ہوتا ہے, اور وہ میرے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا وہ ہے حسد. صحیح ہے. کہا کیوں؟ کہا بھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے تیری امت میں ایک شخص کو حسد میں مبتلا کیا, اور اس کا پورا شیطان نے جو ہے وہ قصہ سنا ہے. کہا کہ ایک شخص تھا تیری امت کا ہی تھا, کہا جو خدا پرست تھا, یعنی پروردگار عالم کا جو ہے وہ قائل تھا, جناب موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا, جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ چکا تھا, سب چیزیں تھیں, لیکن پروردگار عالم سے کافی عرصے سے کچھ چیزوں کے لیے دعا مانگ رہا تھا. صحیح ہے کہ پروردگار عالم مجھے یہ عطا کر دے, وہ عطا کر دے, مانگے جا رہا ہے, لیکن پروردگار عالم مصلحتاً عطا نہیں کر رہا. صحیح ہے, کئی بار دعا قبول نہیں ہوتی, اس لیے انسان کو جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات انسان شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں, نہیں, بلکہ قیامت کے دن, روایت عرض کر چکا ہوں, قیامت کے دن انسان دیکھے گا اتنی ساری نیکیاں میرے پاس کہاں سے آئی, تو کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیری قبول نہیں ہوئی تھی. تو انسان اس وقت تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور میں یہاں پر اس کے بدلے نیکیاں لے لیتا. لیکن خیر, وہ شخص بہت زیادہ دعائیں کر رہا تھا, لیکن دعائیں قبول نہیں ہوئی. اب جب دعائیں قبول نہیں ہوئی تو اس نے اللہ کے بجائے شیطان کو پکارا. صحیح ہے. اب میں نے آپ کو کہا کہ کیونکہ شیطان براہ راست آ کر لوگوں کے پاس آ جاتا تھا اور دکھاوے کے طور پر مدد کیا کرتا تھا, اور وہ پھر اپنے کام نکلواتا تھا, تو اس نے شیطان کو پکار دیا. کہا اللہ تو دعائیں قبول کرتا نہیں, شاید شیطان کام آ جائے. شیطان آ بھی گیا, ایک آواز میں آ گیا, فوراً پہنچ گیا. حکم, کیا بات ہے, کیسے یاد کیا؟ کہا کہ کئی دعائیں ہیں جو میری پروردگار عالم قبول نہیں کر رہا, میں چاہتا ہوں کہ تم اس پہ میری مدد کرو اور دعائیں قبول کرو. کہا ٹھیک ہے. کہا کہ دعا قبول کروں گا, تمہاری مدد بھی کروں گا, جو تمہیں چاہیے وہ لا کر بھی دوں گا, ایک شرط کے ساتھ. صحیح ہے, کنڈیشن لگا دی. صحیح ہے. اب دیکھیے یہ پروردگار عالم کا مزاج ہے, وہ جب دیتا ہے تو کوئی شرط وغیرہ نہیں لگاتا ہمارے اوپر, وہ جو ہے وہ بے حساب دیتا ہے, کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی, اور ہم اس کے بندے, لہٰذا وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے, وہ بغیر شرط کے عطا کرتا ہے. موسیٰ کو بھی دیتا ہے, فرعون کو بھی دیتا ہے, سب کو جو ہے وہ عطا کر رہا ہے وہ, کیونکہ یہ اس کے رب العالمین ہونے کی صفت ہے. تو اب کہا کہ ایک شرط کے ساتھ تمہیں عطا کروں گا. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ تم جو مانگو گے, جو بھی دعا کرو گے, اگر تم بالفرض کوئی ایک چیز مانگتے ہو تو اس کی دگنی تمہارے پڑوسی کو عطا کروں گا. صحیح ہے. اب ابھی دیکھ رہے ہیں یہ شیطان جال بچھا رہا ہے اپنا. کہ تم ایک چیز مانگو گے, اس سے دگنی چیز میں جو ہے وہ تمہارے پڑوسی کو عطا کروں. مجھے کیا ہے, پڑوسی کو عطا کرو, اس سے میرا کیا لگتا ہے, لیکن جو ہے وہ میری حاجت پوری ہونی چاہیے. کہا اس میں کوئی مسئلہ نہیں, حاجت پوری ہوگی. کہا ٹھیک ہے. کہا پہلی حاجت بتاؤ. کہا پہلی حاجت تو یہ کہ میں بہترین لباس چاہتا ہوں, میرا یہ جو لباس ہے یہ پھٹا پرانا ہو چکا ہے, اب میں اس لباس میں گھومنا نہیں چاہتا, مجھے ایک بہترین لباس کی ضرورت ہے, مجھے ایک بہترین لباس لا کر دو. ٹھیک ہے. شیطان ایک بہترین لباس لے کر آیا, بالفرض آج کے زمانے میں $1000 کی شرٹ ہو, بالفرض, ٹھیک ہے, لے کر آ گیا, یہ لو بھائی تمہارے لیے جو ہے وہ بہترین لباس آ گیا. اب ایک انسان کے اوپر جب بہترین لباس آیا تو وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو دکھایا جائے. اب جب باہر نکلا اگلے دن تو دیکھا جو پڑوسی ہے اس نے شرٹ پہنی بھی ہے اور ساتھ میں ایک لے کر بھی جا رہا ہے. یہ کیا ہو گیا, میں جو ہے وہ سب کو دکھانا چاہتا تھا, لیکن جو ہے وہ پڑوسی خود پہن کر بھی گھوم رہا ہے اور جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں بھی ایک اور ہے. اچھا خیر, اب جو ہے وہ کچھ عرصے بعد پھر اس نے شیطان کو پکارا اور شیطان کو آواز دی. کہا اب کیا ہوا؟ کہا اب یہ حاجت ہے کہ مجھے جو ہے وہ بہترین گھر چاہیے, اور اس طریقے کا گھر چاہیے, بالفرض اتنے کمرے ہو, یہ ہو, یہ ہو, اور اس طریقے کا جو ہے وہ مجھے گھر بنا کر دے دو. شیطان نے بنا کر دے دیا کہ یہ تمہارا گھر ہے. اگلے دن جو ہے وہ بالفرض باہر نکلا کہ جو ہے وہ ایک بڑی سی جو ہے وہ نیم پلیٹ لگاؤں کہ یہ جو ہے وہ بالفرض اتنے رئیس انسان کا جو ہے وہ گھر ہے. باہر نکلا تو ایک طرف ادھر بھی گھر ہے اور ایک طرف ادھر بھی گھر ہے بنا ہوا ہے. اچھا یہ کس کے گھر ہے؟ یہ تمہارے پڑوسیوں کے گھر ہے. اب جو ہے وہ حسد شروع ہو گیا آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے, کہ مجھے جو ہے وہ ایک چیز عطا ہو رہی ہے, اسے 2 چیزیں مل رہی. اب سنیے گا, اب کیا حاجت کی کہ بالفرض جو ہے وہ مجھے ایک خوبصورت جو ہے وہ خاتون چاہیے جس سے میں شادی کر سکوں. شیطان نے مدد کی, لیکن پڑوسی کو جو ہے وہ بالفرض 2 بیویاں دی ایک وقت میں, ٹھیک ہے. اب یہ حسد بڑھتا جا رہا ہے. ایک وقت گزرا, شیطان کہتا ہے اب مجھے یہاں پر تعجب ہوا. کہا اسے سب کچھ مل تو رہا تھا, کہا لیکن جو ہے وہ اب مجھے تعجب اس بات پر ہوا, ایک دن مجھے بلا کر کہہ رہا ہے کہ میری ایک آنکھ پھوڑ دو. صحیح, ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع کر دو. اچھا کیوں؟ ایک آنکھ ضائع اس لیے کرو تاکہ پڑوسی کی 2 آنکھیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں. تو اب شیطان کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر تعجب ہونے لگا, یہ ہے انسان کی فطرت, اسے جتنا دے دیا جائے لیکن پھر بھی جو ہے وہ خوشحال نہیں رہ سکتا, یہ خوش نہیں ہو سکتا جتنا بھی اسے عطا کر دو. ایک حسد رہے گا, دوسروں کی مصیبتوں پر جو ہے وہ اسے خوشی ملتی ہے, اس کی آنکھ پھوٹے گی, اسے مزہ آئے گا. صحیح ہے, دوسروں کو خوشیاں مل رہی ہے, اس سے اس کو جلن محسوس ہو رہی ہے. تو شیطان نے کہا میرا سب سے آسان
اور جس پر مجھے تعجب بھی ہوتا ہے اور جو میرے لیے آسان بھی ہے وہ ہے حسد. بہکا دیا اور انسان کو جو ہے وہ مبتلا کر دیا, اس کا جو نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے وہ زیرو ہو گیا, کیونکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی علیہ. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ بالفرض انسان یہ غور کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں, خدا نہ خواستہ غور کیا کہ بالفرض کسی کی اگر خوشی کو دیکھتا ہے تو ایک سامنے تو اس کے بہت جو ہے وہ خوش ہوتا ہے, اس کو گلے لگاتا ہے کہ یار اللہ تمہیں اور جو ہے وہ ترقی دے, لیکن پیٹھ پیچھے جو ہے وہ ایک جلن رہتی ہے. صحیح ہے. یا بالفرض جو ہے وہ ایک حسد کی یہ بھی علامت ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کی جو ہے وہ غیبتیں کی جا رہی ہیں. صحیح ہے, حالانکہ غیبت کا بھی منع کیا گیا ہے, پیٹھ پیچھے غیبتیں کی جا رہی ہیں. یا اس کی مصیبتوں کو اس کو مصیبتوں میں دیکھتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. اگر انسان بالفرض یہ اپنے اندر علامتیں دیکھیں تو پھر ایسی کون سی چیز ہے جس سے وہ اپنے آپ کو حسد سے نکال سکتا ہے, کس طریقے سے حسد سے بچائے؟ بالفرض اگر جو ہے وہ کچھ جیسے اگر ہمیں کوئی جسمانی بیماری ہو جاتی ہے, بخار ہو جاتا ہے, تو اس کا ایک علاج موجود ہے. اس طریقے سے یہ روحانی بیماریاں ہیں. صحیح ہے, روح کی بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں, کچھ غذائیں ہوتی ہیں. صحیح ہے, تو روح کی بیماریوں میں ایک ہے حسد, اس طریقے سے جھوٹ, یہ ساری بیماریاں ہیں. ان سب کا کوئی نہ کوئی علاج موجود ہے. اگر انسان کرنا چاہے تو سب کا علاج ہو سکتا ہے. باقاعدہ علماء اخلاق نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جھوٹ کا علاج کیا ہے؟ جزاک اللہ, توریہ. صحیح ہے, یعنی ایک ایسا جملہ کہنا کہ سامنے والا آپ کی بات کچھ سمجھے لیکن آپ کا کہنے کا مطلب کچھ ہو, اسے کہتے ہیں توریہ. ٹھیک ہے, امیر المومنین نے بھی کیا ہے. آپ کو جو ہے وہ ذہنوں میں روایت ہوگی جو مولا کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ مولا ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے وہ دوڑتے ہوئے ایک شخص وہاں سے گزرا. مولا کو کہتے ہوئے گیا کہ ابھی میرے پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہیں, آپ سے پوچھیں گے کہ فلاں بندے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے, تو آپ کہیے گا کہ میں نے نہیں دیکھا ہے. اور وہ چلا گیا کہتے ہوئے. اور پھر کچھ لوگ آ گئے, کہا کہ آپ نے فلاں کو یہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا. اب اگر مولا کہہ دے تو وہ جو ہے وہ چونکہ مولا کا چاہنے والا بھی تھا, اور اگر کہہ دے تو وہ بھی جو ہے وہ مصیبت میں آ جائے گا, اور اگر نہیں کہتے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو مولا جو ہے وہ اس مقام سے اٹھے اور دوسرے مقام پر جا کر بیٹھے اور کہا جب سے یہاں بیٹھا ہوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے, جب سے یہاں بیٹھا ہوں. صحیح ہے, دوسرے مقام پر. تو یہ جو ہے وہ توریہ تھا, یعنی اس طریقے سے بات کو پیش کرنا سامنے والا کچھ اور سمجھے. البتہ جو ہے وہ یہ بھی منع کیا گیا کہ انسان کو کثیر التوریہ نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ توریہ نہیں کرے. اگر کسی کو پتہ چل گیا بہت زیادہ توریہ کرتا ہے, بھروسہ اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ منع کیا گیا کہ انسان کو بہت زیادہ توریہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کہیں پر ایسی مجبوری ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ استعمال کرے. تو خیر, جس طریقے سے جھوٹ ایک روحانی بیماری ہے اور اس کا ایک علاج موجود ہے, ویسے ہی حسد ایک بیماری ہے, اس کا بھی روحانی علاج موجود ہے. کیا علاج ہے حسد کا؟ جزاکم اللہ, آپ بھی یہی کہہ رہے تھے؟ اچھا, مطلب پہلے بتا چکا ہوں میں. اچھا, حسد کا علاج یہ ہے کہ انسان کو جس سے جیلسی ہے, جس سے حسد ہے, اس کے حق میں دعا کرے زیادہ سے زیادہ. اگرچہ اس کے لیے ابتدا میں جو ہے وہ بہت یہ سخت مرحلہ ہوگا کہ یار اس کے لیے میں دعا کیسے کروں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو مجبور کرے, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے کہ نہیں اس کے لیے دعا کرنی ہے. آہستہ آہستہ انسان جب دعا کرے گا تو اس سے جو ہے اس کے دل سے جو ہے وہ حسد جاتا رہے گا اس شخص کے متعلق, اور جو ہے وہ حسد دور ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب, اب اگر ہم دعا کریں گے اور ہماری دعا قبول ہو گئی تو صحیح ہے, بالفرض ہم نے دعا کی, اللہ نے اس کو 4 کمرے کا گھر دیا, اب اللہ اسے جو ہے وہ بالفرض بنگلہ عطا کر دے. اب اگر یہ اللہ نے دعا قبول کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر اللہ نے دعا قبول کر لی تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کیا کرو, وہ تمہیں بھی عطا کرے گا. صحیح ہے, ایسا نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دے گا, نہیں تمہیں بھی عطا کرے گا. بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو یہ حکم دیا گیا روایتوں میں کہ انسان کو چاہیے کہ دوسرے کی زبان سے جو ہے وہ معذرت دعا کروائے. ٹھیک, کیوں؟ کیونکہ دوسرے کی زبان وہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان نے خود گناہ نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ میرے لیے جو ہے وہ دعا کیجیے. صحیح ہے, یہ کیوں کہا جاتا ہے التماس دعا, محتاج دعا, آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, شب قدر میں آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان نے اپنی زبان سے تو گناہ کیا ہے, لیکن دوسرے کی زبان سے انسان نے گناہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ اگر دوسرے کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہے اور وہ دعا کرے ہمارے لیے تو یہ زیادہ جو ہے وہ قبولیت میں اثر رکھتی ہے. تو کہا کہ اگر حسد چاہتے ہو دل سے نکل جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے, تو جو ہے وہ انسان کے دل سے حسد جاتا رہے گا اور پروردگار عالم اسے بھی عطا کرے گا اور اسے بھی عطا کرتا چلا جائے گا. اچھا, ایک اور جو ہے وہ علماء نے طریقہ بتایا, وہ یہ طریقہ کہا کہ اپنے سینے میں کشادگی پیدا کرے اور اپنے سینے کو کھلا رکھنے کے لیے وسعت قلب کے لیے مشق کرے, پریکٹس کرے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ کوئی نیکی کرنے کے لیے جو ہے وہ پریکٹس کرتا ہے. بالفرض دعا عہد پڑھنی ہے 40 دن تک لگاتار. صحیح ہے, اب 40 دن ابتدا میں ایک ساتھ پڑھنے ہیں,
بہت مشکل ہے, صحیح ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو پریکٹس میں ڈالا کہ 3 دن تو پڑھو, چلو 3 دن پڑھ لی, اس کے بعد 2 دن اور پڑھ لو. اس طریقے سے جو ہے وہ پریکٹس میں لاتا ہے نیکیوں کے. اس طریقے سے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ اپنے دل کو وسیع کرے کہ ٹھیک ہے یار, اس کو عطا ہو گیا تو کیا ہو گیا, مجھے بھی اللہ دے گا, مجھے بھی مل سکتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. اگر جو ہے وہ مصلحتاً اسے مل گیا اور مجھے نہیں ملا تو مجھے بھی جو ہے وہ مل جائے گا. ہو سکتا ہے میں اس چیز کا مستحق نہ ہوں, ہو سکتا ہے مجھے مل جائے تو میرے لیے جو ہے وہ یہ وبال بن جائے. انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو خود جو ہے وہ سکھائے, اپنے آپ کی مشق کرے اور وسعت قلب پیدا کرے, اس سے بھی جو ہے وہ حسد دور ہوتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ لوگ بڑے ہیں تو صلوات کا بھی جو ہے وہ بڑھنا چاہیے والیوم. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل مالوک وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد. وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من عترۃ بررۃ المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائہ علی خلقک المعدی النبی ووارث علم الماضیین من الوصیین الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورى وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللہم ظہورا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم افتح لی ابواب توبتک ورحمتک ورزقک الواسع انی الیک من الراغبین واتمم لی نعمک انک خیر المنعمین. اللہم اجعل بقیت عمری فی اداء فرض الجمعات والحج والعمر ابتغاء وجہک یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیہ وعلیہم.